اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ ان کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے ظاہری آنکھوں سے، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ جس کی چاہتا ہے، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اس آیت میں غزوہ بدر کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سن 2 ہجری رمضان المبارک 17 کو یہ غزوہ پیش آیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر جس میں قریش کے اور اہل مکہ کے تقریباً تمام ہی گھر والوں کا پیسہ لگا ہوا تھا، شام لے کر جا رہے تھے۔ اور جب وہ شام سے تجارت کر کے نفع کما کر واپس ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور 313 حضرات صحابہ کرام کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ 313 میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے، اور چونکہ تجارتی قافلے کو پکڑنا تھا اور اس کا جو مال تھا اس کو غنیمت کے طور پر لینا تھا، اس لیے کوئی خاص تیاری بھی نہیں کی، آپ نے خاص اعلان بھی نہیں فرمایا۔ 2 گھوڑے تھے اس لشکر میں، 70 اونٹ تھے، 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ کل اسلحے کی کیفیت تھی۔ 313 میں صرف 2 گھوڑے، ایک حضرت مرثد بن ابو المرثد کا تھا اور ایک حضرت مقداد ابن الاسود کا تھا، یہ 2 گھوڑے تھے، اور 70 اونٹ تھے اور 8 تلواریں تھیں، 6 زریں تھیں۔ زرہ جو سینے پر ایک قمیض لوہے کی پہنی جاتی تھی تلوار اور نیزے کے وار سے بچنے کے لیے۔ جبکہ مد مقابل جو لشکر آ رہا تھا وہ ابو جہل کی قیادت میں آ رہا تھا، اور اس میں کم و بیش 1000 سپاہی تھے، اور وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھا، اور ناچ گانے والی عورتوں کے ساتھ وہ آ رہے تھے۔ اگرچہ ابو جہل کو یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ ہمارا تجارتی قافلہ مسلمانوں کی دسترس سے محفوظ ہو کے نکل گیا ہے۔ ابو سفیان کو جب معلوم ہوا تھا کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ساحلی راستہ اختیار کیا اور اس سے اپنے قافلے کو بچا کر وہ نکل گئے، اور ایک قاصد مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا ابو جہل کو یہ اطلاع دینے کے لیے کہ ہم محفوظ ہو گئے ہیں، تمہیں اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل بڑے غرور میں تھا اور بڑے گھمنڈ میں تھا، اور اس نے کہا کہ جب تک ہم وہاں پہنچ کر میدان بدر میں خوب اپنے شجاعت کے جوہر نہ دکھا دیں، اور ہم وہاں خوب شرابیں نہ پی لیں اور سارے عرب پر اپنی دھاک نہ بٹھائیں، اس پر تک ہم واپس نہیں جائیں گے۔ لشکر لے کر وہ آیا اور وہاں پہنچا، تو آپ علیہ السلام کو بھی اطلاع ہو گئی تھی کہ مکہ مکرمہ سے ایک اسلحے سے لیس کانٹے دار لشکر روانہ ہو چکا ہے اور تجارتی قافلہ ہم سے بچ گیا ہے۔ بہرحال آپ نے مقابلے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ انصار و مہاجرین سب جانثار تھے، سب نے کہا جو آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ جہاں فرمائیں گے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، جیسا کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ آپ کو بڑی خوشی ہوئی ان کی جانثاری سے اور ان کے اس وعدہ وفاداری سے، تو انہوں نے
خروج فرمایا اور آپ نے میدان بدر میں، بدر تقریباً مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، ایک وہ علاقہ ہے وہاں پر ایک کنواں ہے جس کا کھودنے والا اور اس کا مالک ایک بدر نامی شخص تھا، اس پورے علاقے کا نام بدر پڑ گیا، اور وہ عربوں کی تجارتی منڈی بھی تھی، وہاں منڈی لگتی تھی، لوگ تجارت کرتے تھے۔ تو آپ وہاں پہنچے اور وہاں سے ابو جہل کا لشکر پہنچا۔ رات کو عشاء کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا، اس میں تشریف لے گئے اور آپ نے نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بڑی الحاح و زاری سے دعائیں کی، اے اللہ ان بے کس مسلمانوں کی مدد فرما، اگر خدا نہ خواستہ یہ ہلاک و برباد ہو گئے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو آپ بہت الحاح و زاری سے گڑگڑا کر دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے اور آپ نے حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی الحاح و زاری کر لی ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ صبح کو آپ نے صفیں مرتب کی اور دشمن سے مقابلہ ہوا، اور انجام کار جو بڑے گھمنڈ کے ساتھ مکہ کا لشکر آیا تھا، اس کے 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 مسلمانوں کی قید میں آئے، اور ماں بقیہ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ جب مسلمانوں کا لشکر مدینہ منورہ سے نکل رہا تھا تو یہود کے لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو نہتے لوگ ہیں، چند تلواریں، چند زریں اور چند اونٹ لے کر اتنے بڑے اور باوسائل لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کا حال دیکھنا کیا ہوگا، اس طرح وہ آوازیں کستے تھے۔ اور جب وہاں میدان بدر میں اللہ نے حق اور باطل کا ایسا کھلا فرق ظاہر فرمایا اور وہ لشکر شکست کھا گیا جو مکہ سے آیا تھا بڑے غرور کے ساتھ، اور جب مسلمان غنیمت لے کر واپس لوٹے تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ لوگ جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ تو بالکل بچیں گے نہیں، اور یہ ایسی شاندار فتح حاصل کر کر آئے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جب بھی لڑتا ہے وہ وسائل و اسباب کی بنیاد پر نہیں لڑتا، وہ اللہ کی مدد و نصرت کی امید پر لڑتا ہے۔ اس لیے جنگ میں وہ اپنے اسباب و وسائل کو نہیں دیکھتا، وہ اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی جنگ کسی دشمن سے ہوئی ہے، عام طور پر تاریخ میں آپ دیکھ لیں، سیرت میں دیکھ لیں، مسلمان ہمیشہ کم رہے اور کفار زیادہ رہے، سوائے ایک جنگ کے جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمان زیادہ تھے اور کفار کم تھے، اور سورہ توبہ میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور آگے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، جب تم کو تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا تھا۔ بعض مسلمانوں کے منہ سے نکلا کہ آج ہم اتنی بڑی طاقت ہیں کہ ہم تعداد کی بنا پر دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے، مسلمان چونکہ زیادہ تھے وہ کم تھے۔ تو اللہ نے اسی طرح اشارہ فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم کو تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دی، فلم تغنی عنکم شیئا، وہ تمہارے ذرا بھی کام نہیں آئی، تمہاری کثرت تمہارے کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے، قدم اکھڑ گئے تھے شروع میں۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہاں ہیں اصحاب الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والے کہاں ہیں، کہاں ہیں اصحاب بدر، کہاں ہیں انصار، کہاں ہیں مہاجرین؟ تو آوازیں سن کر واپس پلٹے، دشمن پہ حملہ کیا، پھر ان کو شکست ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے، غنیمت بہت زیادہ ملی تھی غزوہ حنین میں، اور دشمن جو ہے بھاگ کر طائف کے قلعوں میں محصور ہوئے تھے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ چند دن تک کیا، لیکن وہ دشمن جو ہے وہ سال بھر کا راشن لے کر اندر گئے تھے۔ مالک بن عوف قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے وہ سردار تھے، بعد میں اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور بڑے اچھے وہ مسلمان ثابت ہوئے، بڑے سپہ سالار تھے۔ تو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، چونکہ مسلمانوں نے ان کو چیلنج کیا، تم کہاں بزدلوں کی طرح قلعے کے اندر بند ہو گئے، آؤ میدان میں لڑو، دو ہاتھ کرو ہم سے۔ کہنے لگے ہمیں تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم نے سال بھر کا راشن اپنے پاس رکھ لیا، جب تک ہمارے پاس راشن پانی موجود ہے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہ ختم ہو جائے گا پھر ہم لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ اور آپ نے اسی دوران وہاں خواب دیکھا تھا کہ ایک پیالہ ہے اس میں دودھ ہے، اور ایک پرندہ آیا اس نے اس میں چونچ ماری تو کوئی دودھ باہر گر گیا۔ آپ نے صبح صحابہ سے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بظاہر لگتا ہے کہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کو بھی کچھ ایسے اشارے اور قرائن معلوم ہوئے تو آپ نے اپنا محاصرہ اٹھایا، تشریف لے گئے۔
کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ خود قلعے سے نیچے اترے، مصالحت کی، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، بغیر لڑے مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں مسلمان زیادہ تھے، حنین کے اندر کفار کم تھے، لیکن اول واہلے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ثم وليتم مدبرين، تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بہت سے مسلمان جو نو مسلمان تھے اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اب تک اسلام میں مضبوط نہیں ہوئے تھے، تو وہ دشمن کے پہلے حملے میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور جو آپ کے مخلص صحابہ تھے آپ کے قریب وہ موجود تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، اکثر کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ پھر دوبارہ جب حملہ ہوا آپ کے اشارے پر سب جمع ہوئے، پھر دشمن کو بھاگنا پڑا۔ تو باقی آپ کی حیات مبارکہ میں جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بدر میں مسلمان 313، کفار 1000، غزوہ احد میں مسلمان تقریباً 1000 اور پھر 300 اس میں نکل گئے تھے تو 700 رہ گئے تھے، دشمن 3000۔ غزوہ خندق میں دیکھیں مسلمان تقریباً 3000 یا 4000 اور دشمن 10000 یا 12000۔ فتح مکہ میں آپ دیکھیں مسلمان صحابہ کرام 10000 تھے اور قریش پورا مکہ تھا، اور اس کے بعد پھر حنین کو اگر ہم چھوڑ دیں اس میں مسلمان کم تھے، زیادہ تھے اور کفار کم تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ موتا ہوئی، اس میں مسلمان تو چند ہزار تھے اور دشمن 1 لاکھ اور بعض اوقات میں 1.5 لاکھ تھا۔ اتنے بڑے فرق کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان جب بھی لڑا ہے وہ اللہ کی مدد و نصرت کے بھروسے پر لڑا ہے، اللہ کے بھروسے پر لڑا ہے، اپنے اسباب و وسائل کے بھروسے پر وہ نہیں لڑتا۔ تو اللہ نے اس آیت میں اسی غزوہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہاری اس میں بڑی نشانی ہے، 2 جماعتیں تھیں، ایک مسلمانوں کی کفار کی آمنے سامنے ہو گئی تھی، ایک اللہ کے راستے میں قتال کر رہے تھے، ان کا مقصد اللہ کی رضا تھی، دوسرے کافر تھے، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے کئی گنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو کفار اپنے سے 2 گنا نظر آئے، مسلمان تھے 313 تو کفار ان کو نظر آئے 600 650 کے قریب، اور کفار کو مسلمان اپنے سے 2 گنا نظر آئے، وہ تھے 1000 تو مسلمانوں کو 2000 دیکھنے لگے۔ دونوں پر الگ الگ اثر پڑا۔ مسلمانوں پر تو اثر یہ ہوا کہ اپنے سے زیادہ لوگوں کو دیکھ کر ان کا رجوع اللہ بڑھ گیا، اللہ پر بھروسہ کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے، اور کفار پر اثر یہ پڑا کہ ان میں بزدلی چھانے لگی کہ ہم تو 1000 ہیں، یہ تو 2000 نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر جنگ کا ایک موقع یہ آیا کہ مسلمان اور کفار ہر ایک دوسرے کو اپنے سے کم دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت تھا کہ جب جنگ شروع ہو چکی تھی، مسلمانوں کا پلہ بھاری ہونے لگا تھا، اس وقت اللہ نے ہر ایک کو دوسرے سے کم کر کے دکھایا۔ اس کا تذکرہ سورہ انفال میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کو کم کر کے دکھا رہا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا۔ تو اس سے پھر فائدہ یہ ہوا کہ جب مسلمان غالبی آنے لگے تھے اور فتح یاب ہو رہے تھے تو اس وقت دشمن ان کو کم نظر آیا تو اور ہمت اور جوش جو ہے وہ ان کا بڑھ گیا، اور دشمن کو مسلمان کم نظر آئے لیکن قدم اکھڑ چکے تھے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ما قبل میں اللہ نے جو کفار و مشرکین اسلام دشمن لوگوں کو ذکر کیا ہے، اس آیت میں اللہ اس کا سبب ذکر کر رہے ہیں۔ لوگ اسلام سے دشمنی کیوں کرتے ہیں یا پیغمبر کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اس کا اصل سبب ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہود کو اپنی ریاست اور اپنے جو ان کی سرداری تھی اس کی محبت تھی، مشرکین کو بھی خطرہ تھا کہ ہم سردار ہیں، اگر ہم اس پر ایمان لے آئیں نبی پر تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی حب الشہوات، مرغوب چیزوں کی محبت، جو چیزیں تمام انسان کو مرغوب ہوتی ہیں ان کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور لڑکوں میں سے۔ انسان کو سب سے پہلے جو محبت ہوتی ہے عورت سے ہوتی ہے، اور اس سے محبت جو ہوتی ہے اولاد کی خاطر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اسی ترتیب سے ذکر کیا کہ عورت کی محبت پھر اولاد کی، اس کے بعد انسان کو مال دولت سے محبت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ان کے خرچے پورے کرنے کے لیے اس کو اموال چاہیے، تو ان کا ذکر بعد میں کیا۔ اور اولاد میں بھی لڑکوں کی محبت ہوتی ہے۔ آج بھی یہ حال ہے کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میں لڑکے زیادہ ہوں، اور اس کے لیے وہ تگ و دو بھی کر رہے ہوتے ہیں اور
وظیفے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کا یہ حال تھا، وہ چاہتے تھے کہ لڑکے زیادہ ہوں. حالانکہ لڑکے لڑکیاں دینا صرف اللہ کے اختیار میں، بندوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ کسی عورت کا نہ کسی مرد کا. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت میں. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ نے بالکل واضح اعلان فرمایا سورہ شورى کے اندر کہ اللہ کے لیے ہے آسمان زمین کی بادشاہت، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا. تو اس میں کسی کو طعنہ نہیں دینا چاہیے. بہت سے خاندانوں میں، گھرانوں میں لڑکیوں کی پیدائش پر خاتون کو طعنے دیے جاتے ہیں اور اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. یہ بہت ہی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھنا چاہیے. پھر فرمایا والقناطیر، قناطیر قنطرہ کی جمع. قنطرہ کہتے ہیں اموال کثیرہ کو، بہت زیادہ مالوں کی محبت. المقنطر لگے ہوئے، ڈھیر لگے ہوئے. آج کل تو لوگ بینکس میں اپنے اکاؤنٹس لاکر میں اپنے اموال کو رکھتے ہیں. شروع زمانے میں جب یہ بینکوں کا نظام نہیں تھا تو اس وقت جو یعنی ہمارا رائج الوقت سکہ ہوتا تھا وہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، جن کو دینار یا اشرفی یا درہم کہا جاتا تھا. اور لوگ اپنے گھروں میں ان کو رکھتے تھے. گھروں میں ڈھیر لگے ہوتے تھے، کوٹریوں کے اندر یا اسٹوروں میں ڈھیر لگے ہوتے تھے، یا ان کو کسی برتنوں میں رکھ کر زمین میں محفوظ کر دیا کرتے تھے. طریقہ تھا. تو اللہ فرماتے ہیں والقناطیر المقنطرہ، اور لگے ہوئے مالوں کے بہت زیادہ ڈھیروں کی محبت مزین کر دی گئی، سونے اور چاندی کے نشان لگے ہوئے گھوڑے. عربوں کے ہاں اور جاہلیت میں، بلکہ ایک زمانے تک جب تک دنیا نے جدید ترقی نہیں کی تھی، گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی اور وہی ان کا سرمایہ ہوا کرتا. سواری بھی ہوتی تھی، جنگیں بھی اسی پہ لڑی جاتی تھی، سفر بھی اسی پہ کیے جاتے تھے. تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت قیمتی چیز تھی. تو فرمایا نشان لگے ہوئے. نشان لگے ہونے کا مطلب یہ جو اصلی اور خاندانی گھوڑا ہوتا تھا اس پر وہ نشان لگاتے تھے. اس کی علامت ہوتی تھی کہ یہ گھوڑا بڑا شاندار اور قیمتی ہے. والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتیاں، ان کی محبت مزین کر دی گئی. لوگوں کے لیے گائے، بیل، بکریاں، اونٹ، یہ بڑی جو ہے وہ ایک رغبت کی چیزیں ہوتی تھیں، اور اس سے وہ بڑے فخر میں مبتلا ہوا کرتے تھے. جب صبح کو ان کے چرواہے ریوڑ لے کر نکلتے تھے تو وہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ میرا اتنا مال جا رہا ہے. جب شام کو چرواہے جانور لے کر آتے تھے تو وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اللہ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورہ نحل کے شروع میں فرمایا تمہارے لیے ان مویشیوں جانوروں کے اندر بڑی زینت ہے، خوبصورتی ہے. جس وقت صبح کو تم ان کو نکالتے ہو اور شام کو وہ آتے ہیں، تم لے کر آتے ہو، اس وقت تمہاری بڑی زینت ہے. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں آپ دیکھیں زمینداروں کے ہاں مال مویشی کی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور اس کا قد کاٹ جو ہے وہ اس کی زمین اور مال مویشی سے معلوم ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے اتنے مربع زمین ہے، میرے پاس اتنا ریوڑ ہے، اتنی بھینسیں ہیں، اتنی گائیں ہیں، اتنی بکریاں، اس سے اس کا قد پہچانا جاتا ہے. تو اس زمانے میں بھی اس کی اہمیت تھی، آج بھی اہمیت ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے یہاں ان چیزوں کی محبت کے مزین کرنے کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو مزین کیا کہ اس میں حکمتیں ہیں. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو دنیا کا نظام چلنا ہی مشکل تھا. ان مال و دولت، یہ بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے مزدور گھر سے نکلتا ہے مزدوری کرنے کے لیے. اس کو اپنی بھوک مٹانی ہے، اپنے گھر والوں کا خرچہ اٹھانا ہے، تو مزدوری کے لیے باہر نکلتا ہے. اگر اس کے لیے چیزیں محبوب نہ ہوتی وہ گھر سے نکلتا ہی نہیں باہر. جو مالدار ہے وہ گھر سے نکلتا ہے تاکہ میں قیمت دے کر، اجرت دے کر کسی مزدور کو لاؤں، اپنا کام کراؤں، اس کو اس کی حاجت ہے. اسی طریقے سے جتنے صنعت کار ہیں یا دیگر تجارت کرنے والے ہیں ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور انہی چیزوں کی محبت نے ان کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا ہے. اگر ان چیزوں کی محبت نہ ہوتی تو کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا. اس طرح یہ نظام زندگی چل رہا ہے. دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ دنیا کی مرغوبات کی محبت سے اللہ نے لوگوں کو
آخرت کی نعمتوں کی طرف متوجہ کر دیا کہ اگر اس دنیا کی کھانے پینے کی چیزوں کی رغبت نہ ہوتی تو انسان کو آخرت کی نعمتوں کی رغبت بھی نہ ہوتی. اگر دنیا میں اچھے کھانے کھاتا ہے تو اس کو پھر یہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر کھانا تو جنت کا ہوگا، مجھے یہ کھانا اتنا اچھا لگ رہا ہے تو وہ کتنا اچھا ہوگا. پھر اس کے حصول کی وہ تیاری کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اعمال کرتا ہے. اور سب سے اہم حکمت جو یہاں بھی پیش نظر ہے وہ یہ کہ اللہ نے ان چیزوں کی محبت میں ایک امتحان رکھا ہے. اصل یہ امتحان ہے کہ کون ان کی محبت سے مغلوب ہو کر آخرت کی فکر کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور کون ان سے مغلوب نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی فرمانبرداری کر کر آخرت کی تیاری کرتا ہے. اس کا اللہ نے خود سورہ کہف میں ذکر فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے بنایا ما علی الارض، جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب، زینتاً، ہم نے اس کو زینت اور خوشنما چیز بنایا. کیوں بنایا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے. تو ان چیزوں کی محبت سے مقصود آزمائش ہے کہ کون ان آزمائش میں پورا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ان چیزوں کی محبت کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کو وہ حاصل بھی کرتا ہے، ان کے لیے محنت بھی کرتا ہے، تو یہ بالکل ایک جائز کام ہے. وہ شریعت کا ایک حکم پورا کر رہا ہے، بشرطے کہ وہ ان محبتوں کے ساتھ آخرت سے غافل نہ ہو اور وہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے. ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے وہ حلال راستے چھوڑ کر حرام کو اختیار کر لے، آخرت کے اعمال سے بالکل غافل ہو جائے، تو پھر تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے. لیکن اگر وہ دنیا بھی کما رہا ہے، بیوی بچوں کا خیال بھی کر رہا ہے، گھر بھی بنا رہا ہے، گاڑی بھی خرید رہا ہے، لیکن حلال ذریعے سے خرید رہا ہے، اور پھر ان چیزوں کے اندر لگنے کے بعد وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، گناہ سے بھی بچ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، اور مال کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، اور اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ دنیا سب اس کے لیے بہترین متاع ہے. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہو، دنیا کی جو بھی نعمتیں وہ فانی ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی دنیا کی زندگی کا متاع ہے، دنیا کی زندگی کا سامان ہے، بالآخر تو اس سے جدائی ہے. انسان مر کر اپنا مال چھوڑ کر قبر میں پہنچ جائے گا، اولاد بھی چھوٹے گی، بیوی بھی چھوٹے گی، مال بھی چھوٹے گا، تجارت بھی، ملازمتیں، عہدے، دنیا کی ایک ایک چیز موت پر انسان سے چھوٹ جاتی ہے. اور وہ اپنے اختیار سے نہیں چھوڑتا، اس کو جانا ہی جانا ہے. جب وہ وقت اس کا پورا ہو گیا، اب وہ لاکھ کوشش کرے کہ ابھی نہیں جانا ہے، اللہ 1 سال کے بعد بلا لے، کچھ موقع دے، ایسا نہیں ہوگا. جو وقت آ گیا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوگا، اسی وقت جانا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے، واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس جو ہے اس کا انجام تو بہت اچھا، بہترین انجام تو اللہ کے پاس ہے. لہذا انسان کو اس چیز کو مقصد بنانا چاہیے کہ جو بہترین انجام ہے، جو ہمیشہ رہنے والی، وہ مقصد اس کو بنائے. دنیا کو مقصد نہ بنائے، دنیا کو متاع بنائے. متاع کہتے ہیں وہ خواتین جو باورچی خانے میں شیلف صاف کرنے کے لیے صافی کا کپڑا کونے میں رکھتی ہیں، اس کو عربی زبان میں متاع کہتے ہیں. اب کوئی خاتون جو ہے اس کپڑے کو اوڑھ کر باہر نہیں نکلتی، نہ ہر وقت اپنی بغل میں اس کو دبا کے گھر میں پھر رہی ہوتی، بلکہ وہ ایک کونے میں پڑا رہتا ہے. جب اس کو ضرورت ہوتی ہے اٹھاتی ہے، صفائی کرتی ہے، پھر وہیں اس کو رکھ دیتی. دنیا کو اللہ نے متاع کہا ہے، دنیا ایسی ہونی چاہیے. ہمارے پاس دنیا ہو، لیکن وہ جب ضرورت پڑے ہم اس کو لے لیں، پھر ایک کونے میں ہو، ہم رات دن صبح شام اس کے لیے تگ و دو نہ کر رہے ہوں، بلکہ مقصد ہمارا آخرت ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کچھ کتابیں ہیں جو ایک صاحب نے یہاں کے نمازیوں کے لیے بطور ہدیے کے منتخب کی ہیں. بہت ہی عمدہ انتخاب ہے. اس میں ایک کتاب جو ہے وہ وصیت کی اہمیت اور اس کے لکھنے کا طریقہ ہے. ہر شخص اس کا محتاج ہے. حدیث شریف کی روح سے کسی آدمی پر 2 راتیں ایسی نہ گزریں کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو، اپنی وصیت لکھ کر جائے. اگر نمازیں اس کے ذمے ہیں اس کی وصیت لکھے، کسی کا کوئی لینا دینا ہے اس کی وصیت لکھے، روزوں کا فدیہ ہے تو وہ لکھے، اور اس کے علاوہ وصیتیں اپنے گھر والوں کو کہیں بھائی دین پہ عمل کرنا، میرے انتقال کے بعد شریعت کے احکام کے مطابق میرا غسل کفن دفن کرنا، خلاف شرع کوئی چیز نہ کرنا، یہ سب وصایا میں داخل ہیں. آپ علیہ السلام نے امتوں کو وصیت فرمائی. ایک وصیت آپ نے فرمائی کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو. یہ آپ نے وصیت فرمائی. ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑو. ایک جگہ فرمایا جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو. یہ آپ کی وصایا ہیں. تو وصیت لکھنے کا ہر شخص محتاج ہے. تو اس کی اہمیت اور لکھنے کا طریقہ اس کتاب میں موجود ہے. دوسری